فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان۔ ماہ سیام کے دل فریب، دل شگفتہ شب و روز، ہر گزرتے لمحے میں عبادتوں اور ذکر و اذکار کی حلاوتوں کو پا لینے کی تمنا۔ جو خوشا لمحات گزر گئے، ماہ مبارک کا وہ دن جو ہم سے جدا ہو گیا، اے کاش انہی گزرے لمحوں میں ہونے والی نیکیاں پھر سے میسر آ جائیں تو کیا ہی بات ہے۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل اس سال 1434 ہجری کے رمضان المبارک کی لائیو اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا، معتکفین اسلامی بھائیوں کا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کی سعادت حاصل کرنا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بعد نماز ظہر اور بعد از تراویح روزانہ 2 مرتبہ مدنی مذاکرہ، قرب افطار، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ اور دیگر مہکے سنتوں بھرے سلسلے۔ آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں۔ الحمدللہ عز و جل دن 12 بجے حمد باری تعالی نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نشریات کا آغاز ہوا، اس کے بعد سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ ہوا۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ہے، میں دبئی سے بات کر رہا ہوں۔ میری والدہ کا نام سکینہ ہے۔ میری شادی کو 3 سال ہو گئے اور میری اولاد نہیں ہے اور میں تھوڑا بیمار بھی ہوں۔ مجھے استخارہ کر کے مجھے بتائیں اور روحانی علاج بھی۔ ایک اسلامی بھائی جنہوں نے دبئی سے کال کی اور اپنا نام محمد بتایا، آپ نے فرمایا کہ شادی کو 3 سال ہو چکے ہیں لیکن اولاد کا بھی کوئی سلسلہ نہیں ہے اور اکثر بیمار بھی رہتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کا استخارہ کیا تو استخارے میں بندش کا اشارہ آ رہا ہے جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہو پا رہی اور آپ اکثر بیمار رہ رہے ہیں۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس بندش کو دور فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے۔ محمد بھائی، آپ پڑھنے کے لیے روحانی علاج بھی سماعت فرما لیجئے۔ آپ اور آپ کے گھر والے، آپ دونوں کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ دعائے ابراہیم اور دعائے زکریہ یہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ دعائے ابراہیم کون سی ہے وہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ دعائے ابراہیم ہر نماز کے بعد آپ نے بھی 3 مرتبہ پڑھنا ہے، آپ کے گھر والوں نے بھی 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح دعائے زکریہ بھی پڑھنی ہے، وہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ یہ دعائے زکریہ بھی ہر نماز کے بعد آپ نے اور آپ کے گھر والوں نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اللہ کے کرم سے امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اولاد کی نعمت نصیب ہوگی۔ اب چونکہ آپ نے دبئی سے کال کی تو ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے۔ اس پر آپ کلک کریں گے تو ایک فارم آپ کے سامنے کھل جائے گا اور اس میں ہاتھوں ہاتھ کارڈ کی سروس بھی موجود ہے، وہاں پر آپ اپنا مسئلہ سبمٹ کروا دیجیے تو یہاں انشاءاللہ عز و جل آپ کے کارڈ کروا دی جائے گی۔ آپ کی جو بندش کے معاملات ہیں یہاں بندش کا توڑ کر دیا جائے گا، کارڈ کر دی جائے گی اور اللہ کے کرم سے امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو اولاد کی نعمت نصیب ہوگی۔ اور پڑھنے کے لیے جو آپ کو روحانی علاج بتایا اولاد کے حوالے سے وہ بھی پڑھنے کا معمول بنائیے، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ پھر سلسلہ خوابوں کی تعبیریں پیش کیا گیا۔ خوابوں کی تعبیر یہ ہمارا سلسلہ ہے۔ خواب ایک پراسرار حقیقت ہے۔ میں
اپنے گھر سے پانی کا پائپ نکال کر گھر کے باہر پانی لگا رہا تھا، اچانک میرے گھر کے باہر پانی کا سیلاب ہونا شروع ہو گیا۔ تب میں اپنے چھوٹے بہن بھائی اور 2 بہنوں کو لے کر بھاگ رہا ہوں، لیکن بھاگ نہیں سک رہا ہوں۔ خواب بیان کیا ہے کہ میں پانی کو دیکھتا ہوں، گھر میں بھی پانی ڈال رہے ہیں اور پھر گھر کے باہر دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ پانی کثرت سے جمع ہے۔ اس کی تعبیریں تو بہت زیادہ ہیں اور انہوں نے بھی خواب میں 3-4 چیزیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ خواب میں پانی کا جو دیکھنا ہے، علماء نے بیان کیا کہ یہ پاک اعتقاد اور قوی ایمان کی دلیل ہے۔ جس کا اعتقاد کامل ہو اور ایمان مضبوط ہو، الحمدللہ یہ اس کی دلیل ہے، اس کی طرف اشارہ ہوا کرتا ہے۔ تو یہ بہت ہی اچھا خواب ہے جو آپ نے دیکھا ہے۔ پانی کو دیکھنا اچھا خواب ہوتا ہے۔ پانی سے زندگی کی بھی تعبیر کی جاتی ہے اور بھی دیگر تعبیرات اس حوالے سے کی جاتی ہیں۔ بعض علماء نے یہ لکھا کہ اگر اپنے آپ کو پانی پیتا ہوا دیکھے تو اس کی الگ تعبیر ہے کہ وہ عزت والا مقام پائے گا۔ اگر وہ دیکھے کہ پانی پر چلتا ہے تو بھی قوت ایمانی اور اچھے اعتقاد کی دلیل ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ میں پانی ڈالتا ہوں، میں دیکھا کہ میں پانی ڈال رہا ہوں گھر وغیرہ میں، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایسا دیکھنے والا دنیا اور آخرت میں لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا۔ ماشاءاللہ یہ بھی ایک اچھی بات ہے اور بہت ہی پیارا خواب محسوس ہوتا ہے جو آپ نے دیکھا ہے۔ اور اس کی ایک تعبیر یہ بھی ملتی ہے کہ ویران جگہ کو آباد کرے گا۔ ویران جگہ کو آباد کرنا بھی ایک اچھا کام ہے اور یہ بھی ماشاءاللہ آپ نے اچھا خواب دیکھا ہے، اس کی اچھی تعبیر جو مل رہی ہے۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ یوں فرمایا کہ اگر دیکھیں کہ بہت زیادہ پانی جاری ہے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ میں گھر کے باہر دیکھتا ہوں کہ بہت زیادہ پانی کثرت سے جاری ہے، تو اس کی تعبیر علماء نے یہ لکھی ہے کہ اس سال اس کی نعمتوں میں کشادگی ہوگی، نعمتوں میں فراخی ہوگی اور وہ بہت زیادہ اللہ کی نعمتوں کو اپنے پاس پائے گا۔ تو یہ ماشاءاللہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ بہت ہی اچھا خواب دیکھا ہے۔ حضرت دانیال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پانی کی تعبیر کے حوالے سے فرمایا اگر یہ دیکھتا ہے کہ باغ، زراعت، دریا وغیرہ نہروں کو پانی دیتا ہے، جیسے آپ نے کہا میں نے پودوں کو پانی دیتے ہوئے دیکھا ہے، اس کی تعبیر یہ بھی کی گئی ہے کہ غموں سے، اندوہ سے خلاصی پائے گا۔ بعد نماز ظہر تلاوت کلام پاک کو ہدیہ نعت کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا عوام الناس کے لیے رشد و ہدایت پر مبنی مدنی ملفوظات سے سجا مدنی مذاکرہ ہوا، اس کے چند مناظر دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج 1434 سن ہجری کے رمضان المبارک کا 5واں روزہ ہے۔ نماز ظہر کے بعد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عاشقان رمضان جمع ہیں، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ میرا پاپا جان آپ سے سوال ہے، ماں باپ کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو اولاد کو کس کا ساتھ دینا چاہیے؟ بعض اوقات جھگڑے میں ایک دوسرے کو گالی بھی دیتے ہیں اور ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بات تو جو حق ہے اسی پہ رہنا ہے، لیکن اصلاح کا طریقہ جو اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا ماں باپ کا ادب و احترام کے ساتھ، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ باپ ماں کی غلطی ہے تو ماں کی محبت میں پھر بھی جو ہے وہ ماں کا ساتھ دے رہا ہے، تو اصلاح کرنی ہوگی حکمت عملی سے کام لے کر، اور جو ادب کا تقاضا ہے اس کے مطابق ان دونوں کے درمیان صلح کی کوشش کرے گا۔ اب یہ حکمت عملی کہاں سے سیکھیں گے؟ یہ ایک مسئلہ ہے، مدنی مذاکروں میں ہی سیکھیں گے، آتے رہیں گے۔ تو یہ اپنے سمندری گنبد میں یہ مسائل لکھے ہوئے، اس میں رسالہ ہے دعوت اسلامی کا، یہ مکتبۃ المدینہ کا، اس میں پڑھ لیجئے، کیونکہ اب یہ ہے واقعی بڑا پیچیدہ معاملہ کہ زیادہ تر جھکاؤ ماں کی طرف ہوتا ہے اکثریت کا، اور باپ نے کچھ بول دیا تو بھلے باپ اگر حق پر بول رہا ہے پھر بھی اچھا نہیں لگتا کہ میری ماں کو کیوں بولتا، اس لیے سچکا نہ پڑے نا، اس وقت چپ ہی رہنا ہے، اور بعد میں اگر اتنی صلاحیت اپنے اندر پاتا ہے، نرمی کرنا آتی ہے، دونوں کے احترام کو ملحوظ رکھ سکتا ہے اور رکھنا بھی پڑے گا، تو پھر نرمی سے سمجھائے، حکمت عملی کے ساتھ نرمی سے،
اور اپنا قد بھی دیکھے کہ میری آواز بھی ہے کہ نہیں, میری مانی بھی جائے گی کہ نہیں. اگر ایسا ہے کہ وہ آپ کی نہیں مانیں گے تو پھر آپ پر کوئی واجب نہیں سمجھانا. ان کو سمجھانا واجب اسی صورت میں ہوتا ہے کسی کو برائی سے روکنا کہ جب کہ یہ ظن غالب ہو کہ یہ مان جائے گا. اب ظن غالب ہے کہ مانیں گے نہیں, یہ مجھ پر چڑھائی کر دیں گے, تو اب واجب بھی نہ رہا. تو یہ موقع کی مناسبت سے, حکمت عملی سے, لیکن یہ ذہن میں رہے کہ دونوں میں سے کسی پر بھی سختی نہیں کرنی ہے, دونوں میں سے ناحق کسی کی سائیڈ بھی نہیں لینی ہے. ایسے موقع پر وہ سکوت ہوتا ہے, خاموشی, دعا کہ اپنی چلے گی نہیں تو پھر کودیں گے بیچ میں تو اور مسائل بڑھ جائیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. میرا نام محمد عقیل اتاری ہے. میں نیوریا حسین پور پیلی بھیت شریف کا رہنے والا ہوں. میں ایک مسجد میں امامت کرتا ہوں. ہماری مسجد میں کچھ پارے جیسا کہ یہ میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں, یہ لوگوں نے اسی لیے لا کر رکھے ہیں تاکہ ان پاروں کو مسجد میں ہی پڑھا جائے. تو رمضان مبارک جب آتے ہیں تو بعض اسلامی بھائی ان پاروں کو اپنے گھر پر لے جا کر بھی پڑھتے ہیں. تو جن پاروں کو مسجد میں ہی لا کر پڑھنے کے لیے رکھا گیا ہے, ان پاروں کو گھر پر لے جا کر پڑھنا کیسا ہے؟ اب یہ کہ وہاں کا کیا عرف ہے یہ دیکھ لیجئے. بعض جگہ پر 30 پاروں کا صندوق دیا جاتا ہے, اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ غالباً گھروں میں جو قرآن خوانیاں ہوتی ہے وہاں لوگ لے جاتے ہیں. اگر اس عرف کے تحت کچھ ہے نظام وہاں تب تو لے جانے میں حرج نہیں ہے. اگر آپ کے یہاں کا عرف یہ ہے کہ یہ پارے صرف مسجد ہی میں پڑھ سکتے ہیں, پڑھنے کے لیے دیے جاتے ہیں, تو پھر گھر پر لے جانا یہ جائز نہ ہوگا. تو اس کا حل یہ ہے کہ دینے والے کو چاہیے کہ وہ لکھ دے وقف برائے مسجد, گھر پر لے جانا منع ہے. اتنا لکھ دے گا تو میرا خیال ہے مسئلہ حل ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Muhammad Sahil Attari. Baba Jan, I have came from Fiji Island and I have a question for Baba Jan. Is there any limitation of age muqarrar which is prescribed for doing itikaf at the mosque? پیارے باپا جان, ان کا سوال یہ ہے کہ اعتکاف میں آنے والوں کے لیے کوئی عمر کی حد ہے؟ عمر کی حد تو معتکف کے لیے بھی نہیں ہے اور غیر معتکف کے لیے بھی نہیں ہے. ایج کا تو ایسا ہے کہ ہمارے یہاں 22 سال, یعنی دعوت اسلامی کے مدنی مراکز میں 22 سال کی ہماری ریکویسٹ ہوتی ہے کہ 22 سال سے چھوٹے عیسائی بھائیوں کو اعتکاف میں اعتکاف نہ کروایا جائے, کیونکہ یہ عام طور پہ امرد ہوتے ہیں. پھر بڑے اسلامی بھائی بعض گندی ذہنیت کے ان سے دوستیاں کرتے ہیں اور مسائل ہوتے ہیں. اس لیے ایسوں کو تو بچنا چاہیے. یہ جو اس عمر کے 22 سال تک کے, 22 بعضوں کا 25 سال تک بھی وہ امرد رہتے ہیں, تو ایسوں کو بھیڑ میں جہاں پیسم پیس ہوتی ہے, لائن میں دھکم پیل ہوتی ہے, ایسی جگہ ان کو تو گھسنا نہیں چاہیے کہ ان کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے لوگ گناہگار ہوتے ہوں. ان کو بچنا چاہیے. اس لیے یہ عمر کی, ورنہ شرعاً عمر کی قید نہیں ہے کہ اگر نابالغ ہے اور سمجھدار ہے, مسجد کا احترام کر سکتا ہے, تو وہ بھی اگر اعتکاف میں بیٹھ گیا تو کوئی حرج نہیں ہے, اس کو منع نہیں ہے. اس کے بعد پیش کیا گیا سلسلہ آئیے دعا یاد کریں. ایک مدنی پھول سنتے ہیں, بہت پیارا مدنی پھول ہے. ہر روز کم از کم 20 بار دعا کرنا واجب ہے. جب بھی دعا مانگیں تو ایک مدنی پھول یہ ہے کہ دعا میں حد سے نہ بڑھے, دعا میں حد سے نہ بڑھے. مثلا کیسے, حد سے کیسے بڑھے گا؟ مثلا انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا مرتبہ مانگنا. آج ہم جو دعا یاد کریں گے وہ کون سی دعا ہے؟ بیت الخلاء میں جانے کی یا باہر آنے کی؟ ہاں, بیت الخلاء سے باہر آنے کی. پوری دعا کون سنائے گا؟ چلیں جی آپ سنا دیں. الحمد للہ الذی اذهب عني العذاب
وعافانی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ نے پہلے سے یاد کی ہوئی تھی. چلیں پھر بھی آپ کو تحفہ دیتے ہیں. یہ خوفناک دانتوں والا بچہ، تو یہ تعویذات عطاریہ کے حوالے سے اس میں مدنی بہاریں لکھی ہوئی ہیں. ماشاء اللہ. اس کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ سسکیوں اور ہچکیوں کے ساتھ اللہ عز و جل کو راضی کرنے کی صحیح سلسلہ مناجات افطار کا انعقاد ہوا. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً نگاہوں کی حفاظت کرنا اور نگاہوں کو نیچی رکھنے کی کوشش کرنا کیا ہی سعادت کی بات ہے. آج کل بے پردگی کا ایسا طوفان آیا ہے، ایسا سیلاب آیا ہے، بے پردگی کی وبا چلی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ روز بروز اس میں جیسے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہو. امیر اہل سنت نے سوال کو نقل کیا ہے پردے کے بارے میں سوال جواب میں کہ سنائی عورت پر جو پہلی نظر پڑی وہ معاف ہے، یہ کہاں تک درست ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ وہ پہلی نظر معاف ہے جو عورت پر بے اختیار پڑ گئی اور فوراً ہٹا لی. قصدن ڈالی جانے والی پہلی نظر بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ترجمہ کنز الایمان، مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں. بعض بے باک اور من چلے قسم کے لوگ اس طرح کی گفتگو کرتے ہوئے سنائی دیتے ہیں، یار پہلی نظر معاف ہے نا، میں نے تو پہلی نظر ہی دیکھا ہے. جو مسلمان کسی عورت کی خوبیوں کی طرف پہلی بار نظر کرے، یعنی بلا قصد، پھر اپنی آنکھ نیچی کر لے، اللہ عز و جل اسے ایسی عبادت عطا فرمائے گا جس کی وہ لذت پائے گا. حضرت علامہ ابو الفرج عبد الرحمن بن جوزی علیہ رحمت القوی نقل کرتے ہیں، عورت کے محاسن یعنی حسن و جمال کو دیکھنا ابلیس کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے. جس نے نامحرم سے آنکھ کی حفاظت نہ کی، اس کی آنکھ میں بروز قیامت آگ کی سلائی پھیری جائے گی. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، پہلے نظر بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر ستر بہکتا ہے. حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نقل کرتے ہیں، جو کوئی اپنی آنکھوں کو نظر حرام سے پر کرے گا، قیامت کے روز اس کی آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی. حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ بدکاری کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ آپ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھنے اور خواہش کرنے سے. حضرت سیدنا فضیل رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے شیطان کہتا ہے نظر میرا پرانا تیر اور کمان ہے جو خطا نہیں ہوتا. کہیں ویلڈ ہو رہا ہوتا ہم کیسے دور بھاگتے ہیں، چنگاری ہو رہی ہے، چنگاری ہو رہی ہے. آگ کی اتنی اتنی ننی منی سی چنگاریوں سے ہم ڈرتے ہیں جو بظاہر بعض اوقات آ کر فوراً اپنا دم توڑ دیتی ہیں. ایک تعداد ہے جس سے اس بات کا اندازہ ہے کہ کہاں کہاں بد نگاہی کے چانسز موجود. جب ہر طرف سے آگ برس رہی ہو تو نادان ہوگا جو آگ میں نہانا شروع کر دے گا، اپنے آپ کو بچائے گا. سرما ہم آنکھ میں لگاتے ہیں، کبھی کبھی بھی لگانے والا ذرا غور کرے کہ کیسی مطلب ہاتھ کانپ رہا ہوتا ہے ہمارا سرما لگاتے وقت، اف اف کر کے ایسی آواز نکلتی ہے. اور کبھی کبھی پانی یا کبھی کوئی کسی کی انگلی اتفاق سے آنکھ میں لگ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. راہ چلتے چلتے تینکے اڑتے ہیں، آنکھوں میں کتنی تکلیف ہوتی ہے. کوئی دور سے تھوڑا سا اشارہ بھی کرتا ہے، ہم سب سے پہلے آنکھ بند کر لیتے ہیں. کیا یہ تبصرہ جو ہم نے آپس میں کیا، کیا یہ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر پڑھ سکیں گے؟ کیا اپنے رب عز و جل کے حضور کھڑے ہو کر ہم وہ تبصرہ پڑھ سکیں گے؟ کہ اس نیٹ اور کمپیوٹر نے آپ کو کہیں کا چھوڑا؟ کیا موبائل فون نے آپ کو کہیں کا چھوڑا؟ ٹی وی کی اسکرین دیکھ لیجئے، بازار دیکھ لیجئے، کتنی بد نگاہی کے مواقع ہیں. اگر اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کریں گے تو بنے گا. توبہ کے ارادے سے گناہ کرنا یہ کفر ہے. لیبورٹری میں جاؤ تو عورت بیٹھی ہے، کاؤنٹر پہ جاؤ تو عورت بیٹھی ہے، کوئی چیز لینے جاؤ تو عورت بیٹھی ہے، فلاں جگہ جاؤ تو عورت بیٹھی ہے. اب تو بسوں میں بھی پتا چلا کہ عورتیں کنڈکٹر کے طور پر بعض بسوں میں آ گئی ہیں، اور جہاز میں جاؤ تو عورتیں، جہاں جاؤ عورتیں ہی عورتیں عورتیں عورتیں. میں کہا نا ہر طرف سے جب کیچڑ ہی کیچڑ ہے تو نادان ہے وہ شخص جو اپنے آپ کو کیچڑ کے حوالے کر دے. اب کیچڑ میں کیسے چلتے ہیں؟ اس طرح کی بے پردگی کا کیچڑ پھیلا ہوا ہے تو بے باکی تو بالکل ہم کو تو آلود کر کے رکھ دے گی، کہیں کا بھی نہیں چھوڑے گی. ہر طرف سے جیسے دعوت عام ہے،
کہ آؤ بدنگاہی کرو، آؤ بدنگاہی، اور اس کے لیے مختلف لذتوں کے ساتھ اور مختلف مواقع اور گلیمر پیدا کیا جا رہا ہے۔ ایسے پرفتن حالات میں بھی اگر ہم نے اپنے آپ پر قابو نہ پایا، خود کو روکا نہیں، بدنگاہی سے بچایا نہیں، مدنی مذاکروں میں شرکت نہیں کی، دعوت اسلامی کے ماحول میں شرکت نہیں کی، عاشقان رسول کی صحبت اختیار نہیں کی، ارے آ کر فیضان مدینہ میں مسجد میں جا کر اعتکاف کر لیجئے، اللہ کی رحمت سے بہت بچت مل جائے گی۔ مدنی چینل پر آ جائیے، یا تو عورت ہے ہی نہیں، آواز تک نہیں ہے عورت کی۔ میں امید کروں کہ ہم سب بدنگاہی سے بچیں گے۔ ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے، فضل کی رحمت کی التجا ہے، مولا فضل کی رحمت کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ اذان مغرب کے بعد مبلغ دعوت اسلامی مفتی محمد قاسم اتاری مدعا ذلہ العالی کا سلسلہ قرآنی صورتوں کا تعارف پیش کیا گیا۔ قرآن پاک کی چوتھی صورت ہے سورۃ النساء۔ نساء کا مطلب ہے عورتیں۔ اس سورہ مبارکہ میں چونکہ عورتوں کے احکام بڑی کثرت سے بیان کیے گئے اور ان کے بہت سے مسائل اس سورہ مبارکہ میں بیان کیے گئے، کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے اور کن سے نکاح کرنا حلال ہے، یہ مسائل بھی اسی سورت کے اندر بیان ہوئے۔ سورہ نساء کے اندر اللہ تعالی نے بہت سے احوال جو ہیں وہ یہود کے بیان کیے، کہ یہودیوں کی جو کچھ خصلتیں ہیں وہ بیان کی گئی، جو ان کی اپنے زمانے میں حرکتیں تھیں وہ بھی بیان کیا، اور اس کے ساتھ یہ وصف بیان کیا کہ یہ وعدے توڑتے ہیں اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اللہ کے نبیوں کو انہوں نے شہید کیا، یہ کہتے ہیں کہ ان کے دلوں پر پردہ ہے، یہ حضرت مریم پر بہتان لگاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو شہید کر دیا، معاذ اللہ ہم نے ان کو سولی دے دی، حالانکہ یہ سب جھوٹ ہے۔ پھر اس کے بعد یہیں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کی حقیقت کو بیان کیا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہودیوں نے شہید کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سولی پر چڑھنے سے محفوظ فرمایا، انہیں بچا لیا، اور ان سے ملتا جلتا ایک دوسرا آدمی یعنی کسی دوسرے کی شکل اللہ تعالیٰ نے اس سے ملتی جلتی کر دی جو منافق تھا، وہ اپنے انجام کو پہنچا، سزا کو پہنچا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، تو یہاں واضح طور پر فرما دیا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ یہودیوں نے نہ تو حضرت عیسیٰ کو قتل کیا اور نہ انہیں سولی دی، یہ دونوں کام نہیں ہوئے، ولکن شبہ لہم، بلکہ ان کے لیے حضرت عیسیٰ کی شبیہ کا ایک بنا دیا گیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جیسا چہرہ مبارک تھا اس کی شبیہ جو ہے وہ کسی اور آدمی کے اوپر ڈال دی گئی جو کہ منافق تھا، تو یہودیوں نے اسی کو پکڑ کے پھانسی پہ چڑھا دیا۔ پھر یہودیوں کی ایک اور حرکت کو بیان کیا کہ ان کی طرف سے ظلم تھا، یہ ان کی ایک حرکت، یہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے، یہ سود کھاتے تھے حالانکہ انہیں سود سے منع کیا گیا تھا، یہ حرام کھاتے تھے حالانکہ انہیں حرام سے منع کیا گیا تھا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے یہودیوں کی اتنی شدید مذمت، یہ حرام کھاتے تھے، یہ سود کھاتے تھے، اور یہ جو ہے کہتے تھے کہ ہمارے دلوں کے اوپر پردے، تو ان کی بدترین خصلتوں میں سے سود کھانا اور حرام کھانا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سود کھانا اور حرام کھانا یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سخت ناپسندیدہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے متعدد نبیوں کا تذکرہ کیا، متعدد نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے سے فرما دیا کہ اے اہل کتاب، اپنے دین کے اندر زیادتی نہ کرو، یعنی حد سے نہ بڑھو،
عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ حد سے بڑے ہوئے تھے کہ آپ کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہے جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا، اور اللہ کی طرف سے ایک روح ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو حقیقت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ وہ حضرت مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا کلمہ ہے، وہ کلمہ جو اللہ نے حضرت مریم کی طرف بھیجا تھا، یعنی ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کو پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص روح ہے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت بیان کر دی۔ اب اس کے بعد فرما دیا کہ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، تو اب اے عیسائیو یہ نہ کہو کہ تین خدا ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں، ان کی حقیقت کو بیان کر دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ کوئی اور خدا؟ فرمایا انما اللہ الہ واحد، اللہ تو ایک ہی خدا ہے، تو اللہ ایک ہی خدا ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کو اس بات سے کوئی نفرت نہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، اور نہ ہی مقرب فرشتوں کو، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو یہ پسند ہے کہ وہ خدا کے بندے ہیں، انہیں اس پہ فخر ہے، وہ اس کے اوپر جو ہے وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہاں میں اللہ کا بندہ ہوں، تو وہ اللہ کا بندہ ہونے پر فخر کرتے ہیں اور اسے ناپسند نہیں کرتے۔ تو تمہارا کیسا عقیدہ ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے برخلافی عقیدہ اپنا رہے ہو؟ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن نشانی آ گئی۔ پھر اس کے بعد آخر میں دوبارہ کچھ فقہی احکام کے حوالے سے کلام ہوا، اور کچھ وراثت کے احکام مردوں کے اور کچھ وراثت کے احکام عورتوں کے بیان کیے گئے۔ سورہ نساء کی جو پہلی آیت تھی اس میں بھی عورتوں کا تذکرہ تھا، جو درمیان سورت گزری اس میں بھی عورتوں کا تذکرہ فرمایا، اور جو اس سورت کی آخری آیت ہے اس میں بھی عورتوں کے احکام کو بیان کیا گیا۔ اس سلسلے کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا مبلغ دعوت اسلامی و نگرانی مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مدعا ذلہ العالی کا سلسلہ مدنی پھولوں کی مدنی مہک۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو شخصیت تھی نا، جو ذات مبارک تھی، یہ بڑی مطلب کہ وہ پرکشش تھی۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی شخصیت میں اکتاہٹ نہیں تھی۔ لوگ آپ کی شخصیت سے نفع حاصل کرتے تھے، فائدہ حاصل کرتے تھے، آپ دل جوئی کرتے تھے، آپ مسکراتے تھے، آپ مدد فرماتے تھے، آپ غم خواری کرتے تھے، آپ خیر خواہی کرتے تھے۔ بڑی مطلب کہ کشش تھی میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت میں۔ ہماری شخصیت کے اندر ایسی کیا چیز ہیں جس سے لوگ ہم سے دور بھاگتے ہیں، جس سے لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں؟ ایون کہ بعض وہ لوگ جنہوں نے زندگی بھر لوگوں کی مدد کی ہوئی ہوتی ہے، پھر بھی ان سے لوگ متنفر رہتے ہیں، ان سے نفرت کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہماری شخصیت میں ایک چبن سی ہوتی ہے جس کو میں کہتا ہوں چبھتی شخصیت۔ وہ مطلب اتنے چبھتے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، یعنی ان کے پاس کوئی ایسا نہیں کہ یار چلو چل کے بیٹھتے ہیں مزہ آئے گا، نہیں یار نہیں آتے، لطف آئے گا نہیں، یا تو بیٹھو تو لمبے لمبے لیکچر ہوں گے، دیکھیں برا مت مانیے، بڑے بڑے لمبے چوڑے لیکچر ہوں گے، اور بڑی طنز اور بڑی ترار اور بڑی مرچ مسالے قسم کی اور بڑی تکلیف دہ جو ذہن کو، قلب کو، اعصاب کو بڑا مطلب کہ وہ متاثر کرتی ہے، ایسی گفتگو کا انداز ہوتا ہے۔ تانا و طنز کے ایسے تیر برسائے جاتے ہیں بعض اوقات کہ انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ لوگوں سے ان کی عمر، ان کی عقلوں کے مطابق کلام کیجئے۔ ہمارا انداز پتہ ہے کیا ہے؟ ہاں بھائی، یہ جو جملہ ہے نا، ہاں بھائی، یہ تو ایسے کان کھڑے کر دیتا ہے، دل بٹھا دیتا ہے۔ ہاں بھائی، یہ ہاں بھائی کسی نے کہا اور بس اب میری حالت خراب ہو گئی یار، یہ ہاں بھائی اب کیا نکلے گا؟ ہاں بھائی ہمیں کہاں یاد کرو گے؟ ہاں بھائی ہم تو غریب ہیں، ہاں بھائی آپ تو بڑے ہو گئے، ہاں بھائی ہمارا فون کب اٹھاؤ گے؟ ہاں بھائی ہمیں تھوڑی کو دعوت دو گے؟ اب ہم کہاں بھائی، آپ کہاں؟ آپ یہ ہاں بھائی بولا بس سمجھو گئے۔ اتنی مطلب کہ ہاں بھائی کے اندر تکلیف بازوں کا چھپی ہوتی ہے۔ آپ سمجھتے کہ آپ مذاق کر رہے ہیں، مذاق نہیں کر رہے، آپ طنز کر رہے ہیں۔ اب ہاں بھائی کہہ کر آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ کہہ دے ہاں بھائی آپ مجھے اچھے نہیں لگتے، بھائی آپ کا یہی اندازہ میرے کو اچھے نہیں لگتے، اب وہ ہاں بھائی کہہ کر آپ کو جواب دینا شروع کرے تو ہاں بھائی آپ کا کیا ہوگا؟ اپنی شخصیت سے طنز، تانا، تنقید، اس طرح چیزوں کو نکال دیں، مسکراہٹیں تقسیم کریں،
آپ کو تکلیف پہنچی ہے درگزر کریں. آپ دیکھیے گا آپ کو اچھا لگے گا. مطلب یہ مزاج کی بات کر رہا ہوں. اپنے مزاج میں لوگوں کو خوش کرنے کی عادت پیدا کیجیے. اپنے مزاج سے لوگوں کو تکلیف مت دیجیے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی مقام، مرتبہ، منصب، کوئی ایسی چیز عطا کی ہے تو لوگوں کے کام آئیے. ان کے دکھ میں، ان کے درد میں، ان کی پریشانی میں ہو سکے تو ان کی مدد کیجئے. یقین مانیے اس میں بڑی راحت ہے، بڑی برکت ہے. باپ کو چاہیے بیٹے کے احساسات کو سمجھے، بیٹے کو چاہیے والدین کے احساسات کو سمجھے، شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے احساسات کو سمجھے، بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے احساسات کو سمجھے. خوش کرنے والی بات کریں، چپتی بات نہ کریں. میرا نام سید محمود علی ہے. میں گارمنٹس کمپنی میں کام کرتا ہوں. تو اپنے کام کے ایک بہت سے ناانصافی بھی ہو جاتی ہے اور بد کلامی بھی ہو جاتی ہے جس کی میں کام کے دوران وہ دل میں میرے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، صرف کام کی نیت سے ہوتی ہے. اصل میں میرے پیارے اسلامی بھائی بعض اوقات نیچر ایک عجیب ایسا ہوتا ہے انسان کا کہ واقعی ایسے نیچر والے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اس بات کا تو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں بد کلامی کر رہا ہوں. آپ تو مطلب کہ اچھی بات کر رہے ہیں کہ آپ کو اس بات کا احساس تو ہے کہ میں بد کلامی کر رہا ہوں. بعض لوگ تو بد کلامی کرتے ہیں، تانا دیتے ہیں، طنز کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں اور بہت سی چھپتی باتیں کرتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں میں تو کچھ بولتا ہی نہیں ہوں. وہ کہتے ہیں یہ کس کا قول ہے کہ میں کچھ نہیں کہتا. وہ سب کچھ کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں کہتا. اول تو اس نے خط میں سنائی ہزاروں، آخر میں لکھا ہے کہ میں کچھ نہیں کہتا. تو میں کیا کہتا ہوں؟ میں تو چپ ہوں، میں کچھ بولتا ہوں. بول بول کر اتنا بول بول کے یہ مطلب کہ دل گردے پھیپھڑے کا کچمبر بنا دیتے ہیں کہ مت پوچھیے بات. آپ نے اگر کسی کی بلا اجازت شرعی دل آزاری کی ہے یا کسی بھی طرح کی ہے اسے معافی تو مانگنی پڑے گی، توبہ بھی کرنی پڑے گی، معافی بھی مانگنی پڑے گی. ہم بات کرتے ہیں، ہم سوچتے نہیں ہیں. بعض اوقات ہمارے پاس اختیارات، پاورز ہوتے ہیں، ہمارے پاس پوزیشن ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو ڈانٹتے جھاڑتے رہتے ہیں. اگر کسی کا کام سمجھ میں نہیں آتا ڈانٹنے جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس سے پیار، محبت، عمدگی کے ساتھ معذرت کر لیجئے. ڈانٹنے جھاڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ خوبصورت انداز میں آپ اس کو مطلب کہ اچھے انداز سے اس کو فارغ کر دیجئے کہ یار اپنی نہیں جمتی، آپ کوئی اور جگہ ڈھیک لو، کوئی اور جگہ ڈھونڈ لو. اور جو ایک عرف کے مطابق مہلت دینے کا ہوتا ہے وہ دیجئے. لیکن ڈانٹنا، جھاڑنا، سنانا، طنز، تانا، تنقید کرنا یہ نہیں. ہر دل عزیز بننے کی کوشش کیجئے اور لوگوں کو خوش کیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا. بالخصوص گھر کے اندر. گھر ایک آپ کا ایک مطلب کہ آرام کا دہ ہے. بیوی بچے ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، تو سب کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے. کھاتے کھاتے اپنے بچے کی پلیٹ میں کچھ ڈال دیجئے. بیٹا یہ لو، بیٹا یہ لو، بیٹا وہ لو. بیٹی آپ نے یہ نہیں لیا. بچوں کی امی کو ایک بار آفر کر کے دیکھ لیجئے. آپ تو لیجئے. بیچاری وہی پتیلے سے نکال کر ڈالتی رہتی ہے. کبھی خود بھی پتیلے سے ایک چمچ نکال کر اپنی بچوں کی امی کی پلیٹ میں ڈال دیجئے کہ یہ آپ یقین مانیے مجھے ایسا لگتا ہے شاید ہوتا تو بہت خوشی ہوگی اس کو. یار اچھا ہو سکتا ہے پوچھ بھی لے آج آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے تو آپ کہہ دیجیے کہ آج میری طبیعت زیادہ ٹھیک ہے الحمدللہ عز و جل، کہ میں آپ کے دل جوئی کی نیت، اللہ کے رضا کی نیت. تو یوں مطلب کہ بچوں کی پلیٹ سے کوڑا نکال کے کھا لیں. یقین مانے بچوں کو بعض وقت خوشی ہوتی ہے. جیسے بچے کھا رہے ہیں تو بچوں کی پلیٹ سے نکال کر میں کھا لوں، تو یہ کر لیا. آپ ہی کے بچے ہیں نا، یہ اپنی پلیٹ سے نکال کے کبھی بچوں کے منہ میں نوالا دے دیں. اور اس طرح جب آپ اپنے بچوں کی امی کے ساتھ دسترخوان پر اٹھتے بیٹھتے اچھا برتاؤ کریں گے نا، میں اس کا آپ کو آفٹر افیکٹ جس کو کہتے ہیں، کل جب آپ کے بچے بڑے ہوں گے، ان کی شادی ہوں گی، ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ طرز عمل آپ کے بچوں کی آنے والی زندگی میں خوشیاں بھر دے، اور وہ بھی اپنے جو شادی کے بعد اپنے گھر والی کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، آپ کی بہو کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے میں کامیاب ہو جائے. جو بھی خوش کرنے کے، دل جوئی کے، کام آنے کے، پانی بھر کے پلانے کے، پلیٹ بھر کے پلانے کے. آپ کے والد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بھر کر آپ نے والد صاحب کو دے دیا. ماں بیٹھی ہوئی آپ نے بھر کر ماں کو دے دیا. ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں، بھر کر آپ بچوں کی امی کے پلیٹ میں خالی ڈالتے رہو گے تو ماں باپ کو ہوگا نہیں. آپ کہیں گے ماں باپ تو بڑے مسکرا رہے تھے. مسکرائیں گے، ان کے اندر ایک اندر گہرائی میں ایک بات چھپی ہوئی ہوگی دل سے ہی. جیسے آپ کو شاید آپ کے کان وہ نہیں سنتے ہو، دل سے شاید ان کی آواز نکلتے بیٹا ایک چمچ بھر کر ہماری پلیٹ میں بھی ڈال دے، ہم نے بھی تو یہ بچپن میں بڑی پلیٹیں بھر بھر کر کھلائی تھی. تو آپ سوچئے جب اس طرح آپ بیٹھیں گے اور یہ کریں گے کتنی مزہ آئے گا، آپ کو کتنی خوشیاں نصیب ہوں گی گھر کے اندر. البتہ میں نے جو بنیاد بنائی تھی اپنی بات کی خوش کرنے کے حوالے سے اور
چبھتی بات مت کریں. حالات بہت خراب ہیں, صبر اور برداشت نہیں ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ صبر سے, بردباری سے, برداشت سے کام لیں گے اور اب تک جن کی دل آزاریاں کی ہیں بلا اجازت شرعی ان سے معافی بھی مانگیں گے. میرا سوال یہ ہے حاجی عمران قادری سے کہ گھر والے جتنے بھی ہیں میرے سے 5 دن کے بعد 3 دن کے بعد ناراض ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے, مجھ سے کیا غلطی ہو سکتی ہے, اس میں کوئی معذرت ہے ہماری رہنمائی کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعض اوقات ہوتا یہی ہم سے غلطی ہوتی ہے. جیسا میرے لیے سنت نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ایک شخص لائن میں لگ کر مجھ سے ملنے آیا اور اسی طرح جس طرح آپ فرما رہے نا اسی طرح کی ملتی جلتی سے شکایت کی کہ جناب مجھ سے کو یہ نہیں کرتا, مجھ سے کو وہ نہیں کرتا, اور سب ناراض ہو جاتے ہیں یہ وہ. آپ ارشاد فرمایا آپ کو مسکرانا آتا ہے, وہ اب اس وقت اچھا خاصا آدمی بھی مسکرائے گا نا, لیکن اس وقت بھی یہ پورا پر مسکرا نہیں سکا, تو مسکرانا نہیں آئے تو پھر کیسے ہوگا کام. یہ اچھی بات کی, نہ جانے مجھ سے کون کون سی غلطی ہوتی ہے. غور کیجئے ہم سے کون کون سی غلطی ہوتی ہے جس سے ہمارے گھر والے ہم سے روٹھ جاتے ہیں. اور البتہ اگر ان کا روٹھنا اس لیے ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر اکساتے ہیں, اور آپ اللہ عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی سے رکتے ہیں, اور اس کی وجہ سے اگر وہ خفا ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں. اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اور ان کی رضا یہ سب سے پہلے ہے. ہم اللہ عز و جل اس کے حبیب کو ناراض کر کے کسی کو راضی نہیں کر سکتے. البتہ گھر والوں کو بھی چاہیے کہ بعض اوقات کسی گھر کے فرد کا مزاج جو ہے نا وہ اتنا زیادہ سافٹ نہیں ہوتا, نہیں ہے, چلو کوئی بات نہیں ہے, اپنے سافٹ ہو جاتے ہیں. اس بات کی ایکسپیکٹ کرنا کہ فلاں ہی میرے ساتھ اچھا رہے, یہ نہیں. میں تو سب سے عرض کر رہا ہوں نا کہ ہم سب مل جل کر ایک دوسرے کو برداشت کرنے والے بنے اور صبر کرنے والے بنے. ہو سکتا ہے کہ میرے سائل محترم بعض اوقات چپتی بات کرتے ہوں, کسی کو ٹوک دیا, کسی کو دیکھیں ٹوکنا, طنز, تانا, تنقید, جھارنا, ڈانٹنا, یار یہ لوگ پسند نہیں کرتے, یہ لوگ گوارا نہیں کرتے, کیونکہ اس میں آپ کسی نہ کسی کمزوری بیان کرتے ہیں اور عام آدمی کمزوری سننا پسند نہیں کرتا. اس کے بعد عشرۂ رحمت نشر کیا گیا, اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں. حضرت سیدنا عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, ہم شافع امم سراپا جود و کرم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں حاضر تھے. ایک آدمی آیا جو اپنے اوپر چادر لپیٹے ہوئے تھا, اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جسے اس نے چادر میں لپیٹ رکھا تھا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں درختوں کے جھنڈ کے پاس سے گزرا, کسی پرندے کے بچوں کی آوازیں سنی, میں نے انہیں پکڑ لیا, چادر میں رکھ لیا. اتنے میں وہ پرندہ آ گیا, میرے سر پر منڈلانے لگا, تو میں نے اس پرندے کو پکڑنے کے لیے یہ ترکیب کی کہ اس بچوں کو ظاہر کیا, تو وہ پرندہ اپنے بچوں پر جھپٹا, تو میں نے اسے بھی اپنی چادر میں لپیٹ لیا. اب وہ پرندہ اور اس کے بچے میرے پاس ہیں. نبی کریم رؤوف الرحیم محبوب رب عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں رکھ دو. یہ صحابی کہتے ہیں میں نے رکھ دیا. ان بچوں کی ماں یعنی وہ پرندہ وہ بھی بچوں کے ساتھ ساتھ رہا. دیکھیے اسے اپنی جان کی فکر قطعاً دامن گیر نہ ہوئی بچوں کی شفقت کی وجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس پر تعجب کا نہ ہو, تمہیں تعجب ہوتا ہے کہ یہ چڑیا یہ پرندہ ان بچوں پر کتنا مہربان ہے, یہ پرندہ کتنی شفقت کر رہا ہے, پیار کا اظہار کر رہا ہے. قسم ہے مجھے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے, اللہ تعالی اپنے بندوں پر اس سے بڑھ کر رحم کرنے والا اور مہربان ہے جتنا کہ ان بچوں کی ماں اپنے بچوں پر. پھر میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہیں واپس لے جا اور اس جگہ پر رکھ دے جہاں سے تو نے انہیں پکڑا ہے. ان کی ماں ان کے ساتھ ہی تھی, وہ آدمی انہیں واپس چھوڑ آیا. میٹھے میٹھے اسلام بھائی اس کی شرح سنیے, مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں.
فرماتے ہیں پرندے کے بچے ابھی اتنے چھوٹے تھے کہ اڑ نہیں سکتے تھے، اور بچوں کی ماں انہیں دانا دیتی تھی۔ فرماتے ہیں معلوم ہوا جنگل کی چڑیاں، پرندے اور ان کے بچے کسی کی ملک نہیں، ہر شخص انہیں پکڑ سکتا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس فعل پر ان صحابی کو تنبیہ نہ فرمائی۔ وہاں ایسے بچوں کو ماں سے جدا نہ کیا جائے، بلکہ انہیں ماں کے اپنے گھر میں پال لے، بلکہ انہیں ان کی جگہ پہنچا دے۔ مگر کسی کا پالتو جانور اور اس کے بچے دوسرا آدمی نہیں پکڑ سکتا، اگر پکڑے گا تو مجرم ہوگا۔ مفتی صاحب مزید عشق بھری بات فرماتے ہیں، صوفیہ فرماتے ہیں عشق بے خوفی پیدا کرتا ہے، اسی عشق سے دل میں قوت پیدا ہوتی ہے، بدن میں طاقت پیدا ہوتی ہے، طبیعت میں ہمت اور جرت پیدا ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں دیکھیے چڑیا انسان سے ڈرتی ہے، مگر بچوں کے عشق نے اس کے دل سے ڈر نفرت سب نکال دیا۔ بلکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ چڑیا انسان پر حملہ کر دیتی ہے۔ جب دنیا کے عشق کا یہ حال ہے تو جسے اللہ تعالی عشق مصطفیٰ نصیب کرے اس میں دلیری کیوں نہ پیدا ہو جائے گی۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں کہ لوگوں کا مجمع دیکھ کر وہ چڑیا یعنی پرندہ، وہ چڑیا بچوں سے نہ بھاگی بلکہ اپنی جان پر کھیل کر انہیں اپنے پروں میں چھپائے رہی۔ مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں بندوں سے مراد سارے بندے ہیں، مومن یا کافر، متقی ہوں یا فاجر۔ اللہ تعالی کی بارگاہ میں گناہوں سے نفرت ہے، نہ کہ گناہ گار سے۔ اسی رحمت کی بنا پر رب تعالیٰ نے بندوں میں انبیاء و اولیاء بھیجے۔ کافر یا مجرم خود اپنے کو مستحق کر لیتے ہیں، رب تعالیٰ ان کے جہنم میں جانے سے راضی نہیں۔ پھر آپ نے ملاحظہ کیا شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ۔ بابا جو اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اپنی متنی بخاریں لکھواتی ہیں ان میں کیا کیا اچھی نیتیں اور کیا کیا احتیاطیں ہونی چاہیے؟ اپنی واہ واہ مقصود نہ ہو کہ میری تعریف ہوگی، میری شہرت ہوگی، لوگ مجھ سے متاثر ہوں گے، میرا احترام ہوگا، یہ سب نیتیں تو مذموم ہیں۔ تحدیث نعمت، اگر کوئی اس کو اچھی کوئی نعمت ملی ہے، اچھی بشارت ملی ہے، اس طرح لوگ دعوت اسلامی کے قریب آئیں گے اور ان کی آخرت بہتر ہوگی۔ تو دوسروں کی ترغیب اس لیے کہ میں نیکی کی دعوت کے لیے، رضا الہی کے لیے اپنی مدنی بہار سناتا ہوں۔ اچھا، پھر اپنے گناہوں کا تذکرہ بھی بسا اوقات اس میں کیا جاتا ہے۔ تو ویسے تو گناہ کا اظہار گناہ ہے کہ یہ بے باکی ہے، تو گناہ کے مقابلے میں، اس کے مقابلے میں جو ڈر کر چھپ کر گناہ کرتا ہے اور ڈرتا ہے، اس کے مقابلے میں اعلان کرنے والا گناہ کا یہ زیادہ بڑا مجرم ہے۔ اس میں نیت یہ ہو کہ اندر اپنے ندامت، شرمندگی، لجاجت محسوس کرے اور صرف اس لیے بیان کرے تاکہ لوگ دعوت اسلامی کی طرف مائل ہو کہ دعوت اسلامی میں جو لوگ بگڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ آ کر ان کی اصلاح ہوتی ہے۔ ایسے گناہ کا اظہار اس میں کیا جائے جس گناہ کو عوام جو ہے وہ بہت معیوب سمجھتے ہیں۔ اچھا، یہ گناہ بھی اس نے چھوڑ دیا، مثلا کوئی شراب پیتا تھا، اب اگر وہ شراب چھوڑے گا، اگرچہ اب معاشرے میں ایک طبقہ جس میں معیوب نہیں ہے، لیکن پھر بھی شراب اب بھی ایک تعداد ہے جس میں معیوب ہے، تو اس نے وہ شراب چھوڑ دی، یوں پڑھنے والا متاثر ہوگا۔ اب کوئی بولے کہ میں بہت غیبت کرتا تھا، وہ چھوڑ دی، اور لوگ اس سے متاثر نہیں ہوتے۔ غیبت تو وہ شیر مادر کی طرح پی جاتی ہے اور پلاؤ کی طرح کھائی جاتی ہے، بڑے بڑے کھاتے ہیں، بڑے مذہبی نظر آنے والے بھی وہ بے دردی سے وہ غیبت میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ اب اس گناہ کے اظہار کی حاجت نہیں ہے۔ یہ تو ویسے یہ نہیں کہ اگر کوئی غیبت چھوڑ دی تو وہ یہ کیا ہوا اس میں، نعوذ باللہ، حالانکہ بہت کچھ ہوا، لیکن
تو اب اس گناہ کا اظہار نہ کرے کہ اس کے ذریعے عبرت نہیں ہے، یا جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، اس میں بھی کوئی خاص عبرت نہیں ہے. ایسا گناہ بیان کیا جائے اگر ہے اس کا کہ جس سے لوگ حیرت کریں. میں ڈاکو تھا اور کافی ڈکیتیاں کی تھی میں نے، اور اب میں توبہ کر کے، تو اس سے لوگ متاثر ہوں. یا جیب کترا ہو یا ہیروئن ہی ہو. شراب کے مقابلے میں ہیروئن کو لوگ برا سمجھتے ہیں، اس لیے کہ اس میں دنیا کا نقصان زیادہ ہے. ان کی بیٹا بے نمازی ہے، ماں باپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بالکل نہیں. بے نمازی ہونا ہیروئنی سے زیادہ برا ہے. نماز تو پہلا فرض ہے. ایک سمجھانے کے عرض کر رہا ہوں کہ نماز کا ترک یہ کبیرہ 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 گناہ ہے. یعنی ایک نماز جان بوجھ کر جو قضا کر دے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے 1000 سال جہنم کے عذاب کا وہ حقدار ہے. بے نمازی ہے، کوئی پرواہ نہیں، نعوذ باللہ، کوئی عیب نہیں ہے اس میں، نعوذ باللہ. معاشرے میں ہیروئن پیتا ہے تو نیند اڑ جاتی ہے، ہیروئن پیتا ہے، میرا بیٹا ہیروئنوں کے ہتھے چڑھ گیا. آخرت کی پرواہ نہیں ہے کہ ہیروئن میرے بیٹے کو جہنم میں لے جائے گی. پرواہ یہ ہے کہ یہ گھر کے ٹول ٹپڑ بیچ کے آ جائے گا. اب اس کی شادی کیسے کریں گے؟ بدنامی ہوگی خاندان کی کہ فلاں کا بیٹا ہیروئن پیتا ہے. تو یہاں ہیروئن سے نفرت اس لیے نہیں ہے کہ یہ حرام ہے، اس لیے کہ ان کی دنیا خراب ہوتی ہے. یہ میرا تجزیہ ہے، تجربہ ہے، اور اس کو کوئی مطلب اپیل نہیں کر سکتا. ورنہ اگر خوف خدا ہوتا تو بے نمازی اولاد پر بھی لوگ دل جلاتے ہیں، لیکن نہیں جلاتے الا ماشاء اللہ. اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں نا بابا کہ کوئی شخص بے نمازی کو بیٹی دیتے ہوئے اس کو کوئی قباحت نہیں ہوتی، کوئی چیز ہے، لیکن کوئی پتہ چل جائے کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. اگر پتہ چل جائے کہ یہ لڑکا ہیروئن پیتا ہے تو ارے بھائی اس کی گلی میں نہیں گزریں گے. اور دنیا کی وجہ سے، آخرت کی وجہ سے نہیں. اس کو نفسیاتی طور پہ کوئی چیز کہیں گے؟ بس دنیا، نفسیات بھی کیا، دنیا کی محبت. ہیروئن برا 100% بری، لیکن بے نمازی بھی تو گناہگار ہے نا یار. اچھا چوری بری، چوری بری، اور ملاوٹ والا مال بیچنا کوئی برا نہیں ہے. یہ اگر بیچے تو صاحب سر کا ایک تو شر اعظم کہ تو مطلب چور تو چلو پھر بھی یہ لگے دنیا میں بدنام ہے یار. تو بدنام بھی نہیں ہے، تو جینٹل مین ہے. ملاوٹ والا مال بیچتا ہے، دونوں چور ہیں. چور بلکہ یہ ملاوٹ والا چور سے بڑا چور ہے. سمجھے؟ چور کا بھائی گھنٹی چور ہے، کیونکہ یہ ساہوکار بنتا ہے، یا اس کو معیوب نہیں سمجھتا. چور کو کم از کم یوں تو ہوتا ہوگا کہ یار میں چوری کرتا ہوں، اور اس کو یوں ہوتا ہی نہیں کہ میں یوں ملاوٹ کرتا ہوں. بھرے مسالے میں ملاوٹ تو پانی میں، دودھ میں ملاوٹ، ہاں پانی میں بھی ملاوٹ. یہ آپ نے جیسے چور کی مثال دی، تو یہ جو چور اور آپ نے جو ملاوٹ والے کی جو آپ نے مثال دی، ملاوٹ والا بابا ابھی بھی چلو چھپا کر بعض اوقات ملاوٹ کرتا ہے کہ کوئی مجھے ملاوٹ کرتا دیکھ نہ لے. سود خور تو یہ بھی نہیں کرتا. ہاں یہ سود خور کو کوئی برا نہیں کرتا، سودی ادارے میں کام کرتا ہے تو جینٹل مین افسر آفیسر. وہ سود اس کے لیے تو لڑکیاں اس کا اتنا مطلب میں نے کہ لوگ اس کے لیے مریں گے. اتنا بڑا سود کا کاروبار کرنے والا تو مہمان خصوصی بھی بن جاتا ہے. جی ہاں، سودی کاروبار والے مہمان خشخشی ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں. کوئی ان کو نہیں بولنے والا، بلکہ یہ بالکل مان ہوتا ہے. تو یہ آپ درست کہ جیسے قتل ہے بابا، اب ایک شخص قتل نہیں کرتا، کیا وہ اس وجہ سے قتل نہیں کرتا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس سے منع کیا ہے؟ یہ اس وجہ سے قتل نہیں کرتا کہ پولیس پکڑ کے لے جائے گی؟ یہ اپنے اوپر غور اس سے بچنے کی کیا وجہ ہے؟ کیا اللہ اور اس کے رسول کے منع کرنے پر رک رہا ہے یا پکڑنے پر رک رہا ہے؟ اگر منع کرنے پر رک رہا ہے تو اللہ اور اس کے رسول نے غیبت سے بھی منع کیا، چغلی سے بھی منع کیا. ایسے بے شمار گناہ ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا کہ یہ مت کرو. مگر جس میں پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے اس سے ڈرتے ہیں، وہ نہیں کرتے کہ یار یہ پکڑ کے لے جائے گی، یا بدنامی ہوتی ہے. جو خوف اصل رب کریم کا خوف ہو، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ سے جو ایک امتی کو حیا کرنی چاہیے، ایسا رجحان نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے کیسی چوٹ فرمائی اپنے شعر میں، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. دن لوح میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے. میں سدھرنا چاہتا ہوں. مدنی مذاکرے کے بعد آپ نے دیکھا سلسلہ فیضان سحری. اسی دوران آپ نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ عاشقان رسول کی سحری کے مناظر ملاحظہ کیے. رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ماہ رمضان کے سلسلہ فیضان سحری 5واں سلسلہ ہے. ہمارے سلسلے کا جو موضوع ہے وہ موضوع صبر سے متعلق ہے.
میں گورنجی کراچی سے بول رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ صبر کے متعلق جو ابھی موضوع چل رہا ہے، میری کچھ رقم لوگوں کے اندر باقی ہے اور میں نے کچھ رقم لوگوں کو دینی ہے. میں بہت پریشان ہوں. میں ان سے یہی کہتا ہوں، وہ آگے سے مجھے یہ جواب دیتے ہیں کہ آپ صبر کریں، آپ صبر کریں، اور جنہیں مجھ سے لینا ہے وہ مجھ سے صبر میں تعاون نہیں کرتے. تو آیا ایسے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جس سے لینے ہیں وہ دیتے نہیں ہیں. چلو میں نے صبر کر لیا. جو تقاضا کرنے والے ہیں وہ اس قدر تقاضا کرتے ہیں کہ مشکل ہو جاتی ہے. ان لوگوں کو میں ضرور عرض کروں گا کہ اس طرح کی ترکیب نہ رکھیں اور پیمنٹ دینے میں پلیز آپ تاخیر نہ کریں. پیمنٹ آپ نے ایک کی روکی ہوتی ہے اور اس کے اگینسٹ میں کئیوں کی پیمنٹ رکی ہوئی ہوتی ہیں. پھر رمضان المبارک کی ان گھڑیوں میں عموماً گھروں میں اخراجات وغیرہ بھی بڑھ جاتے ہیں. سوائے اس کے کہ آپ صبر کریں، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ صبر کرنا چاہیے اور اچھے انداز سے تقاضا کرنا چاہیے، اور جس سے تقاضا ہے اس کو اچھے انداز سے دے دینا چاہیے. اگر ہم یوں جرنلی اوور آل دیکھیں تو دین پورے کے پورا صبر ہے. جیسے نیکی کرنے میں بھی صبر کرنا پڑتا ہے، مصیبت کے وقت بھی صبر کرنا پڑتا ہے. اللہ نہ کرے گناہ سامنے آ جاتے ہیں تو اس پر بھی صبر کرنا پڑتا ہے. اور پھر الحمدللہ عز وجل جو صبر کرتا ہے اس کو صبر کا بھرپور اجر بھی دیا جاتا ہے. میں دبئی سے بول رہا ہوں. میرا نام محمد عمران ہے. مجھے یہ میزان خیری بہت پسند ہے. یہ بہت اچھا پروگرام پیش کر رہے ہیں. ہم بہت شوق سے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. حوصلہ افزائی کرتے ہیں، کرتے بھی رہا کریں. حوصلہ افزائی کرنے سے مزید ہمارے اسلامی بھائیوں کا جذبہ بڑھتا ہے. آپ اوروں کو بھی دعوت دیا کریں کہ آپ مدنی چینل دیکھیں. کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک صحت مند مواد اور آپ کو اس طرح مدنی چینل ہم دکھائیں کہ گناہوں سے بالکل ستھرا، گناہوں سے پاک. نہ آپ کو یہاں پر کوئی میوزک ملے گا، نہ آپ کو یہاں پر کوئی عورت بے پردہ عورت ہی نہیں ملے گی. بے پردہ وا پردہ کی بات ہی کچھ اور ہے، اور نہ بلکہ عورت کی آواز تک نہیں ملتی، اور ایڈورٹائزمنٹ بھی نہیں ہے. بیٹھے رہیں اور سنتے رہیں. الحمدللہ مدنی چینل دیکھنا بھی عبادت ہے. اور اسلامی بھائیوں کو بھی پلیز آپ ایس ایم ایس کیا کریں، ان کو ٹیلی فونز کیا کریں، پورے دن رابطہ کیا کریں. 3 بجے ظہر ہوتی ہے جماعت. اس کے بعد جو سلسلہ ہوتا ہے پریکٹیکلی طور پہ بڑا خوبصورت سلسلہ ہوتا ہے فرض علوم کورس کے حوالے سے. اور ساتھ ہی ساتھ پھر مدنی مذاکرہ شروع ہو جاتا ہے. پھر مدنی مذاکرہ ختم ہوتے ہی اب تو وہ روشن مستقبل کے نام پہ بڑا مدنی منوں کا دلچسپ سلسلہ شروع ہوا ہے. پھر آپ کو براہ راست دعا یاد کروائی جاتی ہے. اسی میں مناجات افطار کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. مغرب کے بعد پھر قرآنی صورتوں کا تعارف، اس کے بعد مدنی پھولوں کی مدنی مہک، اور یہ سلسلے چل رہے ہوتے ہیں حتیٰ کہ آپ پھر مدنی مذاکرے سے مل جاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو مدنی چینل دیکھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دوست تراویح پڑھتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، اس کے بارے میں معلومات ہے. ایسا کیوں کرتے ہو بھائی؟ تراویح پڑھتے ہو، روزہ نہیں رکھتے ہو. آپ روزہ تو رکھے ہی رکھیں کیونکہ روزہ تو فرض ہے، اور تراویح بھی پڑھیں. اجر بھی تو دیکھیے کہ روزہ رکھنے کا اجر کتنا. پھر روزہ بلا اجازت شرعی قضا کرنے کا گناہ کس قدر ہے. اب یہ مطلب بڑی مشکل سے بامشکل 30 دن ہے. اس میں اللہ کی رضا کے لیے ایک مقررہ وقت میں بھوکا پیاسا رہنا ہے. چند ایک چیزیں ہوتی ہیں ان سے بچنا ہے تاکہ ہم مطلب کہ اپنے روزے کو پورا کر سکیں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام علیہم الرضوان یہاں تک فرماتے ہیں کہ ہم نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو مسکراتا ہوا نہیں دیکھا. یعنی بہت ہی مطلب کہ حشاش بشاش میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت مبارکہ تھی. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مختلف مواقع پر اپنے غلاموں کے ساتھ خوش طبعی بھی فرمایا کرتے تھے اور ان کی دل جوئی فرماتے تھے. یہ جو شان تھی میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی کہ ایک سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے غلام ہیں، وہ گاؤں سے آیا کرتے تھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے، حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ. اور وہ آتے اور وہ اپنے گاؤں سے کچھ نہ کچھ تحفہ وغیرہ، گھی وغیرہ، کچھ چیزیں جس کو دیہات کی سوغات کہتے ہیں، سبزیاں وغیرہ لایا کرتے ہیں. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی واپسی پہ انہیں مدینہ منورہ کی سوغات عطا فرمایا کرتے اور فرماتے کہ یہ ہمارا دیہاتی دوست ہے. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایک دن یہ ملنے مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور سیدھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در دولت پر پہنچے. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود نہیں تھے.
جب پتہ چلا کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں ہے تو وہ سامان لے کر بازار میں فروخت کرنے کے لیے چلے گئے جو یہ بیچنے کے لیے آتے تھے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس طرح مطلب بعض لوگ دیہات وغیرہ سے آتے ہیں اور شہروں میں کڑکتی دھوپ میں جب لوگ سامان بیچ رہے ہوتے ہیں اس وقت بازار میں ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے, کیا عالم ہوتا ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اپنے کاشان اختر پر تشریف لائے تو پتہ چلا کہ آپ کے وہ دیہاتی دوست آئے تھے. تو آپ نے سنتے ہی آپ بازار کی طرف چلے گئے. مطلب غلاموں پر شفقت و غلاموں پر محبت کا عالم ہے. اور جب بازار تشریف لے گئے تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ وہ سامان بیچ رہے ہیں. اب جو کیفیت ہوگی آپ سمجھ سکتے ہیں, دھوپ چل چلاتی دھوپ ہے. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے سے جا کر لپٹا لیا. اب وہ دیہاتی تھے غلام, تو وہ چھوڑو چھوڑو کون ہے, چھوڑو چھوڑو کون ہے. اب یوں کرتے کرتے نظر جب پیچھے پڑی تو آمینہ کے لال کے چہرے پر نظر پڑی, نور والا چہرہ نظر آ گیا اور جھوم گئے. اور جیسے ہی جب اندازہ ہو گیا کہ کوئی اور نہیں, یہ تو میرے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں, تو وہ بڑے ہی مطلب محبت اور پیار کے ساتھ اپنی پیٹھ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارکہ سے رگڑنے لگے, برکتیں لینے لگے. اور پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو ہمارے اس غلام کو خریدتا ہے. یہی آرزو جو ہوں سرخرو, ملے دو جہان کی آبرو. میں کہوں غلام ہوں آپ کا, وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے. اور یہاں تو آقا فرما رہے کہ یہ ہمارا غلام ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تم کو تو غلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت, تم کو تو غلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت, تم کو تو غلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت, ہے ترک ادب ورنہ کہیں ہم پہ فدا ہو. مطالعہ کرتے ہیں تو بھی مسکراہٹ آ جاتی ہے چہرے پہ. منظر کیسا خوبصورت منظر آ جاتا ہے کہ غلام سے آقا کا کیا برتاؤ ہے. ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات بعض لوگوں کو تھوڑا سا مقام, منصب, پیسہ, شہرت, عزت اور اس طرح کی اسٹیٹس بن جاتا ہے نا, یقین مانے یہ چھوٹے لوگوں کو لفٹ نہیں کرا. اسٹوری دوسری ہو جاتی ہے. ارے ایسا اسٹائل ہو جاتا ہے کہ ابھی مطلب جب اس کے پاس وہ 800 cc گاڑی تھی تو وہ آگے کی سیٹ پہ بیٹھتا تھا, اور جب اس کے پاس 1600 cc گاڑی ہوتی ہے ڈرائیور اگلے تو پیچھے کی سیٹ پہ بیٹھے گا. یعنی یہ عجیب کلچر ہے. پتہ نہیں کیا کلچر ہے, آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا یہ کیا کلچر ہے. کہ کلچر یہ ہے کہ صاحب پیچھے کی سیٹ پہ بیٹھیں گے, ڈرائیور کے ساتھ آگے کی سیٹ پہ نہیں بیٹھتے. عموماً سیکیورٹی میں یہ ہوتا ہے جس کو تھریڈ ہوتی ہے اس کو پیچھے کی سیٹ پہ بٹھایا جاتا ہے, اور یہ تو سمجھ میں آتا ہے میرا چاند بیٹھا ہوا ہے. یہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کرنے کا, آقا کا عشق اور آقا کے سچے عاشق کی شان ہے. ان کے جو غلام ہو گئے, ہاں ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے. اب یہ مطلب کہ یہ پڑھے لکھے نوجوان اور ایک سے ایک مطلب کہ دنیا بھر سے آئی ہوئی تعداد, اور کسی کو اردو نہیں آتی تو کسی کو کیا نہیں آتی, کسی کو کیا نہیں آتی. یہ باپا نا ایک میگنیٹ ہے, امیر سنت کی جو ذات ہے نا ایک میگنیٹ ہے. بس عشق و محبت کی دھات لیے کوئی آ کر سامنے بیٹھ جائے, کھینچا وہ چلا آئے گا. پھر پیش کیا گیا رمضان المبارک کی مناسبت سے عربی اور اردو زبان میں سلسلہ فیضان رمضان. روزہ یہ ایک اہم ترین عبادت اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فرض کیا گیا ہے. چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو, تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ, تاکہ تم تقوی اختیار کرو, تقوی والے بن جاؤ, متقی ہو جاؤ. تو روزے کا جہاں ایک فائدہ تقوی کا حصول ہے, پرہیزگاری کا ملنا ہے, متقی ہونا ہے, اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا یہ روزے میں پوشیدہ ہے. یقیناً اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے اس بندے سے جو بندہ خالص اس کی رضا کے لیے لوجہ اللہ روزہ رکھتا ہے. حدیث پاک میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے, روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا. ایک انتہائی مختصر اور انتہائی جامع حدیث آپ کو سناتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا,
سومو تصحو، روزے رکھو صحت پا جاؤ گے. وليس بعد كلام النبي عليه الصلاة والسلام كلام صلى الله عليه وسلم. كفى بنا أن نسلم لأمر النبي عليه الصلاة والسلام حينما يقول صوموا تصحوا إذا انتهى المسألة. كل كلام الأطباء ليس له اعتبار أمام كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم، وإنما يأتي كلامهم تدعيما لكلامه وليس هم الأصل، إنما كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم هو الأصل. إذا أردنا أن نتكلم عن الصيام، ثبت في التاريخ، إذا قرأنا التاريخ منذ آلاف السنين كان الصيام موجودا، حتى إن فلاسفة اليونان أمثال أرسطو وأفلاطون تكلموا عن الصيام وفوائده، وإنما هم عرفوا الصيام نتيجة أنه شرع في ديانات سابقة. نعم. ما من سابقة. نعم. هناك شيء يعني هم يفهمون هذا الشيء بالاسم الصوم أو فقط يعني منذ السحور إلى الإفطار لا يأكلون شيئا؟ كيفيته لا أجزم بها في التاريخ، لكن ذكر أنهم يمتنعون عن طعام الشراب. المتى الزمن لم يحدد، لكن امتناع عن الطعام والشراب ذكروا هذا، وذكروا أنه موجود في ديانات كثيرة، وهو موجود حتى في زمان في ديانات كثيرة، لكن كونه موجود قديما هذا دليل على صدق الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، في الآيات التي قرأتها في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي قبل الإسلام، كان مفروضا على أمم سابقة. اور آخر میں پیش کیا گیا سلسلہ بلیسنگز آف رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. O you who believe, whoso of you will deviate from your religion, then soon Allah shall bring such people who will be dear to Allah, and Allah will be dear to them. They will be humble towards the Muslims and stern towards the infidels. They fight in the way of Allah and will not fear the reproach of one who reproaches. This is the bounty of Allah which He gives to whom He wills, and Allah is all embracing, all knowing. Sallallahu alayka ya Rasulullah wa sallam alayka ya مجھ کو دنیا کی دولت نظر جائیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر جائیے. The question was asked from Amir Ahl Sunnat last night regarding the fast of a child. At what age children should fast or start fasting? ٹھیک، کب بچوں کو روزہ رکھنا چاہیے؟ Yes. Okay. Amir Ahl Sunnat replied that from the age of 7 we should encourage our children to fast. Is there any logic behind this? کوئی حکمت؟ Yes, it's all about preparation, inserting in their minds and in their hearts that this is something very vital, because the ruling is when a nabaligh child, under 10 fasts, and if he or she is hungry or thirsty and they ask for food, you must give them
the food, अच्छा, the water. Otherwise, you will be a sinner. ओ अगर हम उसे नहीं खिलाएंगे पिलाएंगे, बच्चे ने रोजा रखा, नाबालिग है और भूख की शिद्दत है और हम नहीं 10 साल से कम, 10 साल में तो सख्ती का हुक्म वैसे ही है. अच्छा. At the age of 10, you should be hard on the child, even if light punishment is required. Oh. When we talk about punishment, people misunderstand sometimes. अच्छा. They say, no, there is child abuse. Child abuse is different and punishment is different. Yes. एक है तादीब करना और एक है कि तशद्दुद करना. See, Sharia does not allow to hit the child on the face or to hit hard or to hit more than 2 times. Oh. So that means, first of all, it has to be a soft hit. Secondly, it can't be more than twice. Okay. And thirdly, it can't be on the face. Oh. So there is no way that anybody can, say that this is a child abuse. But of course, you need to create fear in them. They are Muslims, they're growing up in a Muslim family. Soon they will reach the age of puberty. Then this ibadat will be obligatory upon them. They will be duty bound. And so that's why our Sharia, our religion, gives us guidelines to prepare our children. If they never fasted before, कभी रोजा रखा ही नहीं, और अचानक वो बालिग हुए, अब रोजा रखना पड़ गया. Oh, so ठीक है. That could be very difficult. In fact, this could be called pushing. Oh, ठीक है. But when you start from the age of 7, let them fast maybe half day, maybe 3/4 of the day. ठीक माशाल्लाह. जितना रख सकते हैं रखवाओ. Namaz ke ahkam. Sheikh Tariqat Amir al-Sunnat Damat Barakatuh al-Aliyah has quoted a narration. A blessed Sahabi, Sayyidina Hudayfa bin Yaman radiyallahu ta'ala an. He was passing by somebody who was performing salah, and that person's ruku and sujood was incorrect. So he waited for him to finish his salah. When he finished, he asked him, for how long have you been performing salah in this way? That person replied, 40 years. Allahu Akbar. Sayyidina Hudayfa bin Yaman radiyallahu ta'ala an said, then for 40 years you haven't really performed any salah. And if you die in this state, you will not die on the deen of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, because his ruku and sujood was not correct. Therefore, we should ask ourselves how important it is to seek knowledge of deen, that this can make us or break us, especially here and in the akhirah as well. Ramadan